بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت کیوں اہم ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ایسڈ وہ ہمارا وقت ہے، سب سے قیمتی، اور اس کو ہم سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ایسی چیز کہ جو کہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو کہ پرائس لیس ہے، اور اسی چیز کو ہم سب سے زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں اور کوڑیوں کے بھاؤ میں اس کو ہم بیچ رہے ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ میں۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یہ میرا ورڈ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹائم کو مینشن کیا ہے، وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں انوالو کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پوری کائنات کو، اس یونیورس کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب دیکھتے جائیں، یہاں پر ٹائم آ گیا کہ میں نے 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد جو ہم روزانہ جو مشاہدہ کرتے ہیں، جو ہم روزانہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، نہیں تو تھوڑا سا بعض دفعہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارا ذہن اس سائڈ پہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری انسان کی عادت ہے، یوزڈ ہو جاتے ہیں چیزوں کے اوپر۔ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ سورج کی ہماری جو حرکات و سکنات ہیں، سورج کی جو موومنٹ ہے، کیا اس میں وقت انوالو ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی 1 سیکنڈ کا بھی ہیر پھیر ہم نے اس میں دیکھا؟ کیا سورج کے ڈوبنے کا ٹائم نہیں ہے؟ کیا سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم نہیں ہے؟ اور پھر دیکھیں اسی طرح سے رات جب ہوتی ہے تو پھر چاند کی باری آ جاتی ہے، اور پھر چاند کو وقت کے ساتھ مقرر کر دیا۔ چاند کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیں، اور اس سے پھر ہم ٹائم لیمٹس کا، ہم تاریخوں کا، ہم مہینوں کا، اس سے اب دیکھیں پوری دنیا جب رمضان شریف کی باری آتی ہے تو دور بھی نہ لگا کے ہم دیکھ رہے کہ چاند نظر آئے، وقت وہاں پر آ گیا۔ عید کے لیے پوری دنیا، لوگ اعتکاف سے نہیں اٹھتے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا، وہاں پر بھی وقت آ گیا۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں کہ ہماری جو پیدائش ہے، انسان کی جو برتھ ہے، ہماری جو پیدائش ہے، ماں کے پیٹ میں ہم نے کتنا عرصہ گزارنا ہے، وہ ٹائم اس کو منتخب، اگر وہ اوپر نیچے ہو جائے تو ہماری ہیلتھ، یعنی کہ وہ بچہ میچور نہیں ہوتا، اس کی لائف جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے۔ پھر ہماری موت کا بھی، اجل کا بھی ٹائم مقرر کر دیا کہ یہ ایک لکھی بڑی بات ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، انسان کو کچھ نہیں ہوتا، بعض وقت گھر میں بیٹھا ہارٹ فیل ہو گیا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جانے کا ایک ٹائم، وہاں پر بھی ہمارا وقت کو انوالو کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، اب ان گنت مخلوقات ہیں، اور یہ ڈسکور ہوتی رہیں گی، ہر چیز ان میں ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے انوالو کر دیا۔ ہم اگر غور کریں تو ہماری جو کراپس ہیں، فصلیں، اب یہ پوچھیں جو ہمارے جو فارمرز ہیں، ہمارے جو کسان ہیں، کہ اس میں کیسے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو گندم لگانے کا جو ٹائم ہے اس پہ آپ کوئی اور فصل کو لے کے آ جائیں، اور جو گندم کے میچور ہونے کا ٹائم ہے اس کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی کہ ہر فصل کا ایک ٹائم، مالیوں سے جو باغبانی کرتے ہیں، فروٹس کا ایک ٹائم ہے کہ کون سا فروٹ کس ٹائم پہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پھل کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پھل مارکیٹ سے غائب ہوتے ہیں اور ان کا ایک باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ٹائم اس میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہم غور کرتے چلے جائیں تو ہر چیز میں، پیدائش جس طرح سے میں نے کہا، انسان کی موت کی ہم نے بات کر لی، ہر چیز میں ہمیں ٹائم نظر آ رہا ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ ہماری بعض دفعہ یہ جو کسی کو جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی لیدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہوتی ہے، اس میں پھر عدت کا بھی ٹائم، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو بیوہ ہے اس نے بھی ایک مقرر اس کو ٹائم پیریڈ دے دیا گیا کہ آپ نے اتنا عرصہ جو ہے اس میں بھی ٹائم آ گیا۔ مطلب کہنے کا اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ سب سے جو قیمتی چیز ہے، جو بیس ہے اس پوری کائنات کی، اس پوری یونیورس کی، وہ ٹائم ہے، وہ ہمارا وقت ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ، یہ خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم مینجمنٹ، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں اور بہت ساری سنتیں ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، تو آپ کی ایک بہت بڑی سنت، آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ، آپ کا ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ دیکھیں صرف 23 سال، اونلی 23 ایئرس، مطلب کہ 40 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ نبوت ملی، عطا کی گئی، اور مشن سٹارٹ ہوا جب آپ کی عمر 40 ایئرس 40 سال تھی، اور 63 سال، صرف 23 سالوں میں آپ نے ایک پورے خطے کی، بلکہ یہ بھی نہیں، بلکہ پوری، میں یہ کہوں گا کہ پوری انسانیت کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ ایک ایک لمحہ ٹائم کا اس سے فائدہ حاصل کیا گیا، ایک ایک سیکنڈ کو یوٹیلائز کیا گیا۔ تو یہ سب سے بڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کا، زندگی کا اسوہ حسنہ، سب سے بڑا لیسن۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پلان کرتے کرتے ہی مہینے لگا دیتے ہیں کہ جی میں نے آج بیٹھنا ہے، آج بیٹھ کے، میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، جب آپ کا سمیسٹر شروع ہوتا ہے، جب آپ، یہ سب سے زیادہ پڑھنے کے مہینے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کا نومبر، دسمبر، جنوری، فیب، مارچ، اپریل، یہ پڑھائی کے مہینے ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ٹائم آپ، کیونکہ دن میں وہ نہیں جو رات کو آپ کر سکتی ہیں، تو سب سے پہلے ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا۔ اور ہم ٹائم ٹیبل جب تک کسی بچے کے پاس نہیں ہے، جب تک کسی انسان کے پاس اس کا ٹائم شیڈیول ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کرے گا؟ نہ اس کے کھیلنے کا، ہم کہتے ہیں جی بس جی پڑھے، اب حالانکہ کھیل کو بھی، سپورٹس کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے، ایکسرسائز کو ٹائم دینا ضروری ہے، وہ کیونکہ زندگی بیلنس کا نام ہے۔ تو ٹائم ٹیبل فوری طور پہ اپنا کریٹ کریں، اور یہ جو سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ جو سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، ان کو بھرپور یوٹیلائز کریں اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے۔ اور پھر میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کا جو سکل ہے اس کو سیکھیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، ٹائم ضائع نہ کریں، اپنے ٹائم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔